अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हादी मनान टीवी है और मैं हूं आपका मेज़बान जमील मलिक। नाजरीन, आज हमने साहबजादा हादी अब्दुल मनान साहब को दावत दी है कि जो इमरान खान साहब ने हुकूमत जाने के बाद 1 साल से जो इक़दामात वो कर रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर 9 मई के जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं और इमरान खान और उसके हवारियों ने जो भी मुक़द्दस मुक़दमात की बेहुरमती की है और शहदा की मज़ारात और उनके मोनूमेंट को जो सलूक किया है, उसके बाद क्या इमरान खान को किसी की सिफारिश पे भी माफ़ी दी जा सकती है? इसके लिए जनाब यही सवाल हम रखेंगे जनाब हादी अब्दुल मनान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमील मलिक साहब। वालेकुम सलाम। ये जैसा कि आपने बताया हादी मनान टीवी है और मैं हूँ साहिबजादा हादी अब्दुल मनान। जमील मलिक साहब, ये जो आपने फरमाया कि इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद उसने जो इक़दामात किए उन पर तो हम इस वक्त इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हुकूमत ने उनको बार बार मुज़ाकरात की दावत दी, मगर वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं तो चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, जबकि अब वो मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इस पर हम बात करेंगे। मगर इस पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जब कौमी जुर्म हो या इनफरादी जुर्म हो, कोई भी जब जुर्म होता है तो उसके लिए जो कानून है वो हरकत में आता है। इनके जो 9 मई के हवाले से जराइम है उन पर तो कानून हरकत में आएगा, मगर 9 मई के उनके इक़दामात से पहले मैं इस्लामी तारीख़ से कुछ वाक़यात का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। नाज़रीन, हज़रत उमर की शहादत का वाक़या आपको मालूम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। वो सफ़े दुरुस्त कर रहे थे। अभी उन्होंने सफ़े दुरुस्त करके नमाज शुरू ही की थी कि एक आदमी आगे बढ़ा और उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाफ के नीचे एक खंजर से वार किया। वो खंजर दरमियान में उसका दस्ता था, उसके दोनों तरफ उसके फल थे। तो इस तरह से उसने घुमाया कि हज़रत उमर ज़मीन पे गिर गए। आपने फ़ौरन फरमाया कि इस कुत्ते ने मुझे कत्ल किया है, इसको पकड़ो। उसके पीछे लोग भागे। पहले तो उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर जब उसको समझ आई, किसी एक बंदे ने उस पर कपड़ा फेंक के उसे काबू कर लिया। तो जब उसकी समझ में ये बात आई कि अब वो भाग नहीं सकता, तो उसी खंजर से उसने वही खंजर उसने अपने पेट में घोंप लिया और खुदकुशी कर ली। अब जिसने कत्ल किया था, जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, वो तो दुनिया से चला गया, मगर ज़ाहिर है हज़रत उमर के बेटे जो थे उनको इस पर बहुत दुख था, तकलीफ़ थी और लोगों को भी तकलीफ़ थी। तो हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर या अब्दुल्लाह बिन उमर ने
ان کے بیٹے عبید اللہ عمر، جی عبید اللہ بن عمر نے، عمر کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو بندہ جس نے شہید کیا ہے وہ تو مر گیا ہے، مگر ان کو سازش کا اس طرح علم ہوا کہ ایک شخص جو ایرانی تھا اور جو وہاں آ کر رہ رہا تھا، اس کا نام تھا ہرمزان۔ تو جو ہرمزان تھا اس کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ خنجر دیکھا جو درمیان سے جس کا دستہ تھا اور ارد گرد وہ اس کے پھل تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا اس خنجر سے تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس سے لکڑیاں کاٹتا ہوں۔ تو بات آئی گئی ہوگی، چلے گئے، مگر جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ہرمزان کا ابو لولو، اچھا جس نے قتل کیا تھا اس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ تو ابو لولو فیروز کے ساتھ ہرمزان کا خاص تعلق تھا، اور یہ ثابت ہو گیا، یہ سمجھ آ گئی بات کہ ہرمزان اس سازش میں شریک ہے۔ اب حضرت عبید اللہ بن عمر جو تھے، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، ظاہر ہے ان کو بہت تکلیف تھی کہ ان کے باپ کو اس طرح شہید کر دیا گیا۔ تو انہوں نے طیش میں، غصے میں، انتقام میں اس کو، ہرمزان کو اور اس کے ایک اور ساتھی کو، دونوں کو فوراً قتل کر دیا۔ اب یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت عثمان ابھی برسر اقتدار نہیں آئے تھے، ابھی فیصلہ ہو رہا تھا۔ تو مگر فیصلہ ہو چکا تھا کہ حضرت عثمان ہی اب خلیفہ ہوں گے، مگر ابھی انہوں نے زمام اقتدار نہیں سنبھالی تھی۔ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ یہ آپ کے زمانے سے پہلے کا واقعہ، اب اسے چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، کیا حضرت عمر نکل کے اس کا فیصلہ کریں گے؟ اس لیے اس کا فیصلہ میں نے ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عمر کو قید کر دیا، حالانکہ وہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، اور یہ طے تھا کہ ان کو بڑا سخت غصہ آ سکتا ہے، جوش آ سکتا ہے، انتقامی جذبہ آ سکتا ہے۔ وہ اس جذبے میں حق بجانب بھی ہیں، مگر چونکہ قانون کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس لیے حضرت عثمان نے ان کو قید کر دیا۔ جب حضرت عثمان نے زمام اقتدار سنبھالی، ان کا کیس سنا، تو اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے یا تو قتل کے بدلے قتل ہوتا تھا یا پھر خون بہا ادا کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے اپنی جیب سے ہرمزان کے لواحقین کو خون بہا ادا کر دیا، یعنی وہ کیس باقاعدہ طور پر سنا گیا۔ یہ نہیں مانا گیا کہ یہ طیش میں آ کر، غصے میں آ کر یہ عمران خان کو گرفتار کیا ہے تو لوگوں کو غصہ آ گیا تو وہ لوگوں نے اس طرح کیا، یہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کسی کو اختیار ہے۔ بہرحال فیصلہ ہوا، اس فیصلے پر عمل ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کا واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ کے دوران مالک نامی ایک شخص تھا، پورا نام مجھے اس وقت ان کا یاد نہیں آ رہا، تو ان کو انہوں نے قتل کر دیا اور اس کی بیوی سے شادی کر دی۔ اب حضرت خالد بن ولید وہ تھے
جنہوں نے کسر و کیسرا کی سپر پاورز کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ حضرت خالد بن ولید نے کیسر و کسرا جو اس وقت کی سپر پاورز تھی ان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھی، مگر جو ان کا جرم تھا وہ معاف نہیں کیا گیا، اور حضرت عمر نے ان کو سپہ سالاری سے معطل کر دیا۔ اب حضرت خالد بن ولید کا رول دیکھیے کہ انہوں نے بغاوت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے غلط سپہ سالاری سے معطل کیا گیا ہے لہٰذا میں ان کی بات نہیں مانتا، اور اگر وہ فرض کرو بغاوت کر دیتے تو آدھی سے زیادہ دنیا ان کے متحد تھی اور وہ ان کے ساتھ ہوتی، مگر انہوں نے کہا نہیں، قوم کو، ملت کو، ملت اسلامیہ کو بانٹنا نہیں، جو حکم ہوا ہے وہ مجھے ماننا ہے۔ اور وہ سپہ سالاری سے ہٹ کے حضرت عبید اللہ بن الجراح کو ان کی جگہ سپہ سالار بنایا گیا، تو انہوں نے ان کی قیادت میں ایک عام سپاہی کی طرح لڑنا شروع کر دیا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ بیمار تھے، انہوں نے کہا میں بستر پر مر رہا ہوں، کاش میں میدان جنگ میں شہادت حاصل کرتا۔ بہرحال اس کے بعد محمد بن قاسم کا واقعہ ہے، یہ تو ان لوگوں نے تو حضرت خالد بن ولید اور عبید اللہ عمر، حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے تو ایک ایسا کام کیا تھا جس کو قانون کے مطابق جرم کہا جا سکتا تھا، مگر محمد بن قاسم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، صرف ایسا تھا کہ ولید بن عبد الملک جس کا عراق کا صوبے دار حجاج بن یوسف تھا، ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کے کہنے پر محمد بن قاسم کو سندھ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے سندھ فتح کر لیا، یہاں وہ بہت مقبول تھے، یہاں لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے، مگر ولید بن عبد الملک کے وفات پانے کے بعد ان کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا، اور حجاج بن یوسف بھی فوت ہو گئے تھے، تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا، تاریخ میں جو حقائق ہیں ان کو بیان کرنے میں کبھی بھی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، صحیح بتانا چاہیے۔ سلیمان بن عبد الملک کو ان سے حسد تھا، صرف حضرت محمد بن قاسم سے نہیں، اس وقت کے جتنے جرنیل دنیا کو فتح کر رہے تھے، موسیٰ بن نصیر یورپ کو فتح کر رہے تھے طارق بن زیاد کے ساتھ، اور قتیبہ بن یوسف چین تک پہنچے ہوئے تھے، اور محمد بن قاسم ہندوستان کو فتح کر رہے تھے، سلیمان بن عبد الملک ان سب سے حسد کرتے تھے، ان سب کو انہوں نے واپس بلا لیا۔ قتیبہ بن مسلم شاید کی تاریخ مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں کہ وہ واپس آئے یا نہ آئے، بہرحال محمد بن قاسم نے کہا کہ میں اسے بلایا ہے، ملک کے سربراہ نے، خلیفہ نے بلایا ہے تو میں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا وہ تمہیں مار دے گا، اس نے کہا بھئی مار دے یا زندہ رکھے، اس کا حکم ہے، میں قوم کو 2 حصوں میں نہیں تقسیم کرنا چاہتا، میں جاؤں گا۔ وہ چلے گئے، اور وہ چلے گئے، اور سلیمان بن عبد الملک نے انہیں اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اسلام کی تاریخ تو اس طرح ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو پچھلے 4 سال انہوں نے کیا عمران خان نے، اس کو چھوڑیے، صرف 9 مئی کا واقعہ دیکھیے۔ 9 مئی کے واقعہ پر انہوں نے جو ہمارے مقدس مقامات تھے ان کو آگ لگائی، جو ہمارے شہداء کی ایک مقدس ان کی جہاں وہ
یادگاریں جی یادگاریں یادگاریں تھیں، ان کی بے حرمتی کی، اور جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا ان کے ساتھ انہوں نے انتہائی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا. اور اچھا، اب انہوں نے یہ سب کچھ تو کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ اتنے سنگین جرم تھے کہ ان پر معافی نہیں دی جا سکتی. یہ قوم کو بدنام کرنے والی بات تھی، قوم کے شہیدوں کی بے حرمتی تھی، قوم کے ہیروز جو تھے ان کو بے حرمت کرنے والی بات تھی. تو پھر ان کو کیسے مطلب ان کے خلاف کیس نہیں چلے گا؟ ان کے خلاف ضرور کیس چلے گا. مگر اب دیکھیے کہ امریکہ کی کانگریس کے کچھ لوگ اس طرح کے بیانات بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. اب ان کو یاد کرایا جائے کہ یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے، ان کو یاد کرایا جائے کہ 6 جنوری 2021 کے روز جب کیپٹل ہل میں کانگریس کی عمارت میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا، تو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے سیکورٹی حصار کو توڑتے ہوئے وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئے. جی سیکورٹی حصار کو انہوں نے توڑا. کیپٹل ہل کے اندر کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا، مگر انہوں نے سیکورٹی حصار کو توڑا، اندر داخل ہو گئے، حملہ کیا. تو کیا اس حملے پر امریکہ کی حکومت خاموش رہی، یا انہوں نے بہت پیار کیا کہ بھئی تم نے یہ کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے؟ جناب نہیں، ایسا نہیں ہوا. امریکی حکومت نے اس ہنگامہ آرائی کو روکنے کے لیے جو جوابی کارروائی کی، اس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد افراد زخمی ہوئے، 1000 افراد گرفتار ہوئے، اور 18 افراد کو مطلب زخمی ہوئے، سخت زخمی ہوئے. اب 4 افراد ہلاک ہو گئے، ہزاروں افراد گرفتار ہوئے، بے شمار زخمی ہوئے. تو امریکہ کی حکومت اس اقدام پر خاموش رہتی، نہ کچھ کہتی. اگر وہ اپنے ملک میں اس طرح کے کسی اقدام پر اتنا سخت اقدام کر سکتی ہے، تو عمران خان کے لیے ان کے دل میں کیوں درد اٹھ رہا ہے؟ جناب، اگر امریکہ میں کوئی ہنگامہ کرے گا، کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہو، اور اس وقت اس پر حملہ کرے گا، اور اس وقت وہاں کی حکومت جوابی کارروائی کر کے ہزاروں افراد کو گرفتار کر لے گی، بے شمار کو زخمی کر دے گی، 4 کو ہلاک کر دے گی، تو کیا پاکستان میں یہی کام کرنے پر عمران خان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے؟
जनाब, अगर इस सिलसिले में अमेरिका, आपने सिफारिश की बात की थी ना शुरू जी शाह साहब। कि कोई अगर किसी सिफारिश पर इनको क्या माफ़ किया जा सकता है? सिफारिश कौन कर सकता है? थोड़ा सा अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा इस तरह का रुझान ज़ाहिर हुआ, तो अगर सिफारिश हो सकती है तो इस अमेरिका की तरफ से हो सकती है। तो जनाब, इमरान खान के इस अक़दाम पर कोई सिफारिश, कोई काम नहीं आ सकती, ना ही कोई सिफारिश माननी चाहिए। जो कानून अपना रास्ता निकालता है, जो कानून अपना रास्ता लेता है, कानून को वो रास्ता लेना चाहिए और कानून के मुताबिक जो ज़रूरी अक़दाम है वो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन सब को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दो, उन सब को अदालत में लाओ, कानून के मुताबिक फ़ैसला करो। जो कानून इस जुर्म की सज़ा दे वो फिर सज़ा दो। उसके लिए चाहे कोई सुपर पावर सिफारिश करे या कोई और बड़ी पावर सिफारिश करे, मेरा ख्याल है कि हमें एक इंडिपेंडेंट, एक खुद मुख्तार मुल्क होते हुए अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए और जुर्म करने वालों को ऐसे माफ़ नहीं करना चाहिए। शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और जो भी इमरान खान के इक़दामात हैं उनको बड़े नहायत ऐसे तरीके से आपने बयान किया। तो अगले किसी प्रोग्राम में फिर शाह साहब आपको दावत देंगे कि अपने ख़यालात का कीमती अपने ख़यालात से नवाजें। ज़रूर हाज़िर होंगे मैं, और जो आप पूछेंगे अर्ज़ कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाज़रीन, इस हम प्रोग्राम को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो हम आपको पेश कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।